بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من ابغضها ابغضنی۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میں بہرحال آپ حضرات کی خدمت میں نہ آتا اور آپ حضرات کی سمع خراشی بھی نہ کرتا، لیکن بہرحال یہ سنا گیا ہے کہ اردو زبان کے برائے نام محقق ڈاکٹر اشرف آصف نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں یہ کہہ کے گستاخی کی ہے کہ فاطمہ دربار خلافت میں قصوروار تھیں۔ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے۔ نہیں، خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ بہرحال تمام اہل بیت کے پروانوں کا دل دکھا ہے، تمام پروانے نبوت اور شمع نبوت کے ارد گرد پھرنے والے تمام مسلمانوں کا دل دکھا ہے، لہذا میں بھی نہ رہ سکا بغیر اس بات کے کہ میں بھی یہ ثابت کر دوں کہ نہیں، میں بھی چاہنے والا ہوں تمام مسلمانوں کی طرح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، کہ ان کی اس طریقے سے جہاں پر خود رسول اکرم یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ رسالت کا جز ہے، ایسے موقع پر فاطمہ کی توہین کی جائے۔ فاطمہ جہاں نصارائے نجران سے گفتگو کرنے کے لیے پیغمبر اکرم کے گھر کی واحد خاتون ہیں جو نصارائے نجران کے مقابلے میں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان سے مناظرے کے لیے، ان سے مباہلے کے لیے جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے سچے ہیں جو چہرے ہم کو دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں سے کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جہاں تل جائیں، لہذا ہم ان سے کوئی مباہلہ نہیں کریں گے۔ واقعاً یہ خود ایک مصیبت کا موقع ہے کہ نبی اکرم کی بیٹی اتنے فضائل اور اتنے کمالات کے ساتھ ان کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ وہ قصوروار تھیں۔ یہ بات واقعاً کسی مسلمان کے لیے قابل تحمل نہیں ہے، برداشت کے لائق نہیں ہے کہ وہ یہ برداشت کرے۔ روایات تو ایک دو تو نہیں ہیں، خود قرآن کہتا ہے بعض استدلالات کی بنیاد پر، چونکہ بعض دربار کا نام آ گیا ہے کہ خلافت میں یہ کہا گیا کہ ہم انبیاء نہ میراث لیتے ہیں نہ میراث چھوڑ کے جاتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ سلیمان نے میراث اپنے باپ داؤد سے لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ضابطہ بنا ہے یہ ضابطہ بہرحال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یا تو نبی اکرم صحیح کہہ رہے ہیں یا تو یہ تمام مسلمانوں کا اجماع صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ایسے لوگوں سے منسوب ہے جو اپنے وقت کے امام کے درجے پر فائز تھے، جن کو امام کا درجہ دیا جاتا ہے۔ واقعاً اپنے آپ کو محقق کہہ لینا بقلم خود اور ہے اور ڈاکٹر بن جانا اور ہے، لیکن دین کی تعریف کو پہچان لینا اور دین کی اہمیت کو جان لینا اور دین کی وہ حضرات جو دین جن سے پہچانا جاتا ہے، دین کی عظمت جن کے ذریعے ہوتی ہے، ان کی جو توہین کرنے لگے، یقیناً
اس کے علم کے نام پر اس نے کتابیں تو پڑھی ہیں، لیکن نور علم اس سے دور دور تک چھٹک کے بھی نہیں گیا ہے، دور دور تک نور علم پھٹک کے اس کے پاس نہیں گیا ہے۔ ایسا آدمی اتنا خبیث جو ایسی باتیں کر سکتا ہو، وہ جو آج پورے مسلمانوں کے دلوں کو داغدار کر سکتا ہو، وہ اللہ اور رسول کو کیا سمجھے گا؟ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پر اپنی جان چھڑکنی چاہیے، اہل بیت پر اپنی جان چھڑکنی چاہیے، تو کیا اس محقق نامحقق نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ داؤد سے سلیمان نے میراث لی، اور اس کے علاوہ یہ سب تمام باتیں اور تاریخ میں بہت ساری باتیں موجود ہیں جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، اور احادیث میں بھی اس طریقے سے آیا ہے کہ 4 عورتیں ایسی ہیں عالمین میں، منتخب روزگار 4 عورتیں ہیں، جس میں جو مریم ہیں، خدیجہ ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور آسیہ ہیں، اور حضرت فاطمہ زہرا ان سب میں افضل ہیں۔ یہ روایت ادھر ادھر سے نہیں آئی ہے، تمام مسلمانوں کے درمیان اجماع ہے اس بات کا، تمام اہل سنت کے بزرگوار علماء نے اس بات کو لکھا ہے۔ ہم اپنے تمام اہل سنت والجماعت بھائیوں سے واقعا اس بات کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ لائق تحسین ہیں وہ کہ جنہوں نے رسول اللہ کے جگر گوشے کی توہین سنی تو سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے اور بصف ایک ہی صف میں آ کر کے سب نے توہین رسالت سمجھی، توہین فاطمہ زہرا کو، اور سبھی نے اس آدمی کو جو اتنا خبیث ہے کہ خود اپنی اہمیت نہیں جانتا ہے، اپنے علم کی اہمیت نہیں جانتا ہے، علم کی توہین کر رہا ہے، اور علم کے تاجدار حضرت رسول الثقلین کی بھی توہین کر رہا ہے، اور تمام اہل بیت کی بھی توہین کر رہا ہے۔ واقعا خدا اس پر لعنت کرے اور اس کا منہ ایسا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے کہ پھر بولتی بند ہو جائے، اور یہ مصیبت سے کم نہیں ہے یہ دن جبکہ مسلمان زندہ ہوں اور آدمی ایسی باتیں کر کے گزر جائے اور اس کے باوجود اپنی بات پر اڑا بھی رہے، روایات کو بھی دیکھتا ہے، حدیثوں کو بھی پڑھا ہے، قرآن کی آیتوں کو پڑھا ہے، اہل بیت کی فضیلت کو پڑھا ہے، اس کے باوجود یہ اہل بیت کی سب سے اہم فرد کو اس طریقے سے اس کی توہین کی جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ صدق اللہ العلی العظیم۔